لوگوں نے کیا فیشن بنایا، ذرا توجہ کرنا. مولانا احمد رضا خان مولوی تھے جی، ہم کیا سمجھتے انہیں؟ مولانا احمد رضا خان مولوی تھے. میں نے کہا مولوی ہم سمجھتے ہیں، ہم بھی کوئی نبی نہیں سمجھ رہے ان کو، لیکن اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ جس کا دل مسلک اہل سنت سے اچاٹ ہوگا، اندر سے جو منافق ہوگا، جو بھاگنا چاہتا ہے، نیا راہ نکالنا چاہتا ہے اہل سنت کے خلاف، سب سے پہلے وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت تو مسلک پر کل ہیں. اعلیٰ حضرت سے اور کیا تکلیف ہے کسی کی؟ یہی تو تکلیف ہے کہ اعلیٰ مسلک کا کل ہے. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اور کیا کیا بھائی؟ عظمت مصطفیٰ تو بتائی ہے. اب کیا کہ مولوی تھا جی، مولوی تھا جی. میں نے کہا ہم بھی مولوی کہتے ہیں، وہ مولوی تھا، آپ نہیں ہیں. یعنی یہ جو کہ مولوی تھا نا جی، میں نے کہا مولوی ہی تھا نہیں، مولوی تھا، مولوی تھا ہی وہ، مولوی تھا ہی وہ. کیوں؟ کہ جس نے نکھیڑے کر کے رکھ دیے، فرق بتا دیے. اب مذبذب بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، ساری زندگی 72 سال کا ہو گیا جس کو ابھی تک اہل سنت کے عقیدوں کی خبر نہیں، وہ دوسروں کا کیا پیشوا بنیں گے؟ ظلم کی بات ہے. وہ داڑھی سفید ہو گئی، اب مرنا ہے قبر میں، ابھی ٹانگیں پہنچ گئی ہیں، ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ صحابہ کیا ہے اور اہل بیت کیا ہے. تو جو ابھی تک خود مذبذب ہے وہ دوسروں کی کیا توثیق کرے گا؟ فاضل بریلوی وہ ہے کہ جس کی کتاب پڑھ لو، رب کعبہ کی قسم ہے کہ بدعملی ہو تو ہو لیکن عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی، سند مل جاتی. اب یہ خرابی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ گنجائش نکل جائے، نہ دنیا کو اعلیٰ حضرت کا پتہ چلے اور نہ مسلک کی پہچان ہو. گرامی قدر حاضرین، علماء ملت اسلامیہ نے سرکار کی عظمت کا، اور ایک بات اور کہہ دوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر مسلمان ہو تو پھر وہ بھی کافر ہوگا. میرا کافر نہیں ہوگا. پہلے اگر مسلمان ہو تو پھر حضور کی توہین کر بیٹھے تو اسے کافر بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ مرتد ہوگا. کیا ہوگا؟ مرتد. اور میں نہیں کہہ رہا نا، میں نہیں کہہ رہا، واللہ العظیم میں نہیں کہہ رہا. کتاب الخراج میں امام قاضی ابو یوسف نے یہ عبارت نقل کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام قاضی ابو یوسف نے ایما رجل سب رسول اللہ او کذبہ او ہابہ او تنقصہ قد کفر باللہ وبانت منہ امراتہ، جس نے تنقیص کی، تکذیب کی، توہین کی، یا کلام میں جس کے شائبہ بھی ہوا توہین کا اور اس پر مصر رہا، قد کفر باللہ، وہ کافر ہو جائے گا. ایسا برا کافر ہے اگر اس کی بیوی کا وہ مسلک نہیں ہے تو بانت منہ امراتہ، اسی وقت اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، جدھر چاہے اپنا نکاح کر سکتی. تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میری غلطی نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں ان کو غصہ آ جاتا ہے یہ شاید چھیڑ رہا ہے. میں نہیں چھیڑ رہا، یہ کتابوں میں موجود ہے، اور کتابیں بھی 10 صدیاں پہلے کی لکھی ہوئی ہیں. ہماری کیا اس میں غلطی ہے؟ زور سے کہو سبحان اللہ. کیونکہ یہ شان رسالت ہے نا، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ گھیر گمٹ بنایا ہوا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ کہتے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے کہا چپ کر، وہ جس راہ سے گزر جائیں اس مٹی کا ادب بھی لازم ہو جاتا ہے. جس راہ سے گزر جائے، ان کی ذات کی تو ابھی بات ہی اونچی ہے، ان کی صفات کی تو بات ہی اونچی ہے. امام قاضی ابو یوسف نے نظام الملک کے اس بیٹے کو جس نے کدو کو پھیرا تھا انگلی سے 80 کوڑے مروائے تھے، فرمایا تجھے پتا نہیں تھا یہ سبزی رسول کو پسند ہے؟ تو نے اس چیز کی کیوں توہین کی جو میرے رسول کو پسند ہے؟ 80 کوڑے مارے. وزیر اعظم کا بیٹا تھا. یہاں تو 2.5 ٹکے کی اوقات نہیں ہے اور اپنے آپ کو دین سے اوپر سمجھتے ہیں. میں سلام کرتا ہوں اس وزیر اعظم کو کہ جس نے بیٹے کو 80 درے مروا لیے لیکن حضور کا گستاخ بننا پسند نہیں کیا. نے کہا کوڑے مارو اس کتے کو، اس نے کیوں توہین کیا اس سبزی کی؟ کیوں؟ قاضی یوسف نے کہا تھا یہ سبزی محبوب ہے حضور کی، توہین نہ کر. اس نے کہا چھوڑو جی، آپ کو مولوی ہمیں کسی پاس کوئی بات کرنے بھی دیتے ہو تو جناب ان کو کوڑے لگائے گا، اس کو کوڑے لگائے گا، کوڑے لگائے گا. قرآن تک جنہوں نے پڑھا سن لے آپ. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں ایک اندھا تھا نابینا، مدینہ کے مضافات میں کسی چھوٹے سے، مدینہ منورہ کے مضافات میں کوئی چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پہ وہ امامت کرتا تھا. تو روز صبح کی نماز میں نا آبا ساوا تولا جاؤ لاما یہ پڑھا کر. ایک صحابی جو ہے نا قربان جاؤ، صحابہ کا ایمان
قربان جاؤں 2 دن 4 دن جب سنا نا تو صحابی تنگ پڑ گئے. حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے کہا یار امیر المومنین یہ جو ہمارا امام بنا ہوا ہے نا یہ ہے منافق. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہر نماز میں عبس وتولی پڑھتا ہے. اب کوئی اس فرق کو کیا سمجھے؟ آپ تو سمجھتے نہیں قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے. آپ کتنے لوگوں نے کہا جی بھابھی بھی تو قرآن پڑھتا ہے. قرآن پڑھنے میں بھی فرق ہے. صحابہ کا عمل دیکھو. اور جی اے امیر المومنین یہ جو انا ہے نا ہمارے محلے والا یہ ہے منافق. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہر نماز میں عبس وتولی پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا تو بڑی خطرناک بات ہے, اس کو بلاؤ. آئے ہائے قربان جاؤ, عبس وتولی کو قرآن سے باہر ہے اور قرآن ہی ہے نا, اس کے ہر حرف کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ پر مزاج اور مزاج سمجھو فرمایا بلاؤ سننے کو. آیا حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او نبی نے تیری شکایت پہنچی ہے کہ تو ہر نماز میں عبس وتولی پڑھتا ہے. اس نے کہا جی پڑھتا ہوں. فرمایا کیوں پڑھتا ہے؟ کہا مجھے اس سے محبت ہے, عبس وتولی سے مجھے محبت ہے. فرمایا اچھا اس میں کس بات سے محبت ہے؟ کہا حضور کو اس میں تھوڑی تنبیہ ہوئی ہے اس وجہ سے مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تو مسلمانوں کا امام ہے, لاؤ تلوار لا کے اندھے کا سر قلم کر دیا, سر اتار دیا. فرمایا تجھے قرآن میں علم نشرح لک صدرک نہیں ملا؟ تجھے قرآن میں والا سوف یؤتیک ربک فترضی نہیں ملا؟ تمہیں قرآن میں لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی نہیں ملا؟ تجھے قرآن میں قد نری تقلب وجهک فی السماء نہیں ملا؟ قرآن کے بھی اس حصے سے جو محبت کرے کہ تنبیہ آئی ہے حضور کے لیے. فاروق کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے, اس کے سر قلم کر دو. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کہ قرآن پڑھنے میں بھی فرق ہے. بعض لوگ ہمارے خام خواہ ہمارے مخالف ذہن لے جاتے ہیں جی وہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں ہر بات پڑھ کر حضور کی صفت کی نفی کرے وہ بے ایمان ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن اس کا صحیح ہے کہ جو آیت بھی پڑھے مصطفیٰ کی شان بیان کرے. آئیے گرامی قدر حاضرین, میں نے یہ بات عرض کرنی تھی. ضمنی موضوعات بہت طویل ہو گئے, نماز میں بھی آپ حضرات نے پہنچنا ہوگا. آپ سے یہ بات عرض کرنا تھی کہ اہل سنت و جماعت آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اتنا مقدس عنوان ہے کہ آپ کا نام خود نبی پاک نے رکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ نام میں نے حضور کی حدیث سے نکالا ہے. حضرت علی المرتضیٰ اب ہمیں یہ نام دے گئے. آپ اس نام سے جو ادھر ادھر جاتا ہے نا کبھی اس کو صحیح نہ سمجھیں. اہل سنت و جماعت ہمارے لیے کوئی وہ جو کیا کہتے ہیں ڈھنگا نہیں ہے, ہمارے لیے زیور ہے. سمجھ آئی نا, ہمارے لیے گلے کا زیور ہے ہمارا. اور جو انشاءاللہ یہاں بھی چمک ہے اس کی ضرور, لیکن معاشر کے میدان میں اہل سنت کا یہ زیور چمکے گا, آپ کو نظر آئے گا. غر محجلون, اس طرح چمک ہوگی اس کی. گرامی قدر حاضرین, ایک بات عرض کر دوں, اہل سنت و جماعت سے جتنے فرقے خارج ہیں وہ سب جہنمی ہیں. یہ بات میں نے قرآن پاک کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دی. سب جہنمی ہیں. ہاں اہل سنت و جماعت حق ہیں, یہ بات سمجھنا دین کا ایک لازم واجب ہے. اور جو کافر ہو اس کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. جی آپ کہتے جی ٹھیک ہے آپ کیوں کو ان کو کہیں. ہم نے کہا ہم نہ کہتے اگر رب رسول نہ کہتا. اللہ رسول فرمایا ہم کیا کریں, ہم پابند ہیں نا. جیسے مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروری ہے ایسے کافر کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے. کسی کافر کو مسلم سمجھا تو بھی بندہ کافر ہو گیا. اب آئیے اس مسئلے کی طرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت صحابہ اکرام سارے جو ہے نا اس شان والے ہیں. اچھا لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جن سے کچھ لوگ کھٹکتے ہیں, خاص کر حضرت امیر معاویہ سے کھٹکتے ہیں, ابو بکر صدیق سے کھٹکتے ہیں, حضرت عمر حضرت عثمان سے کھٹکتے ہیں, طلحہ زبیر سے کھٹکتے ہیں, لوگ کھٹکتے ہیں. شیعہ اور یہ شیعوں سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں نا سنیوں میں وہ بھی کھٹک جاتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر وہ شیعہ کہتے رہے تو ہم ان کا جواب دے لیں گے, ان کا ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں انہوں نے تو رکھ کے منہ تو مارا گے, بتری کٹ دیں گے انہوں نے. جب کوئی اپنوں میں ہوگا پھر فکر کرنی پڑے گی, ہاتھ باندھ کے مسئلے بتانے پڑیں گے کہ صاحب بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. دشمن کا ہمیں کوئی فکر نہیں. کیوں, اس کو تو جناب یہ دیں گے اس کے منہ پر.